السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے رحمان عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی آیت کے بارے میں جانیں گے جس نے ماڈرن سائنس کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ سوال یہ ہے کہ آئرن یعنی لوہا کیا زمین پر ہی بنا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے؟ اور کیا قرآن پاک نے اس کی اصل کہانی 1400 سال پہلے ہی بیان کر دی تھی؟ تو آئیے علم کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حدید آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت اور انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا نازل کیا، وَأَنزَلْنَا مطلب سینٹ ڈاؤن یعنی بھیجا گیا، نہ کہ زمین پر پیدا ہوا۔ اس سے یہ تو کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنا، اوپر سے بھیجا گیا۔ ایک اور قرآنی آیت اس کے بارے میں اشارہ دیتی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس نے تمہارے لیے زمین میں مضبوط چیزیں رکھ دی۔ مفسرین کے مطابق مضبوط چیزوں میں لوہا بھی شامل ہے، یعنی قرآن بار بار یہ کنسیپٹ دے رہا ہے کہ اللہ میٹل اور قوت والی چیزیں انسان کے لیے اتارتا ہے، سینٹ ڈاؤن کرتا ہے۔ اس سے یہ تو کلیئرلی پتہ چل گیا کہ قرآن کے مطابق جو آئرن ہے، جو لوہا ہے، وہ زمین پر نہیں بنا، وہ بھیجا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ماڈرن علمی ریسرچ کے مطابق زمین کے سینٹر کا درجہ حرارت 5400 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ لوہا بنانے کے لیے ایسے درجہ حرارت کی ضرورت ہے جو لاکھوں ڈگری میں ہو۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے مطابق لوہا صرف بہت بڑے ستاروں میں بن سکتا ہے، جبکہ کیمبرج کے مطابق کوئی بھی سیارہ جس میں زمین بھی شامل ہے لوہا پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ارتھ یعنی زمین میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو آئرن یعنی لوہا کو پیدا کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوہا زمین پر نہیں بنا، یعنی قرآن اور سائنس سیم بات کر رہے ہیں کہ لوہا زمین پر نہیں بنا۔ اب کوسچن یہ ہے کہ اگر زمین پر نہیں بنا تو لوہا کہاں بنا، اور اگر زمین پر نہیں بنا تو زمین پر آیا کیسے؟ ماڈرن فلکیات کے مطابق لوہا تب پیدا ہوتا ہے جب ایک بہت بڑا ستارہ اپنی موت پر زوردار دھماکے سے پھٹ جائے۔ اس زوردار دھماکے کو سپر نووا کہتے ہیں۔ اس سپر نووا دھماکے میں لوہا تیار ہوتا ہے، لوہا پوری کائنات میں پھیل جاتا ہے، پھر یہ لوہا آسمانی پتھروں میں جم جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق زمین پر جتنا بھی لوہا ہے وہ پرانے سپر نووا دھماکوں کا نتیجہ ہے۔ یورو سپیس ایجنسی کے مطابق سخت دھاتیں جیسے لوہا صرف بڑے ستاروں کے پھٹنے سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ لوہے کا اصل گھر سپیس اور ستارے ہیں۔ دوستو اب سب سے کریٹیکل سوال یہ ہے کہ اگر لوہا زمین پر نہیں سپیس پر بنتا ہے تو وہ زمین پر کیسے آیا؟ اس کا جواب ہے میٹورز۔ اب میٹورز کیا ہوتے ہیں؟ میٹورز اصل میں سپیس میں تیرتے ہوئے پتھر، دھول اور دھاتی ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ان کی 3 اقسام ہیں، سٹونی میٹورائٹس، آئرن میٹورائٹس اور مکس میٹورائٹس۔ سٹونی میٹورائٹس جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں زیادہ پتھریلی میٹورائٹس ہوتے ہیں، اور آئرن میٹورائٹس میں زیادہ آئرن ہوتا ہے، یعنی پیور آئرن ہوتا ہے، اور مکس میٹورائٹس میں پتھر بھی اور آئرن بھی شامل ہوتا ہے۔ اسمتھسونین میوزیم کے مطابق آئرن میٹورائٹس میں تقریباً صاف لوہا ہوتا ہے۔ امریکن جیو فزیکل یونین کے مطابق جب ارتھ جوان تھی تب اس پر لوہے والے بہت میٹورز گرے، یعنی لوہا لٹرلی آسمان سے گرا ہے، بالکل قرآن کے لفظ وَأَنزَلْنَا یعنی نازل کرنے اور سینٹ ڈاؤن کے مطابق۔ ماڈرن جیولوجی یہ کہتی ہے کہ ارتھ پر کروڑوں سال پہلے بہت سارے آئرن رچ میٹورائٹس گرے، یہ لوہا میلٹ ہو کر زمین کے اندر اتر گیا۔ ناسا کے مطابق ارتھ کے آئرن کور میں زیادہ تر آئرن آسمان کے میٹور سے ہی آیا ہے۔ سائنس ڈائریکٹ کے مطابق ارتھ پر جتنا بھی لوہا ہے، جتنا بھی آئرن ہے، وہ صرف میٹورائٹس کے گرنے کا نتیجہ ہے، یعنی ارتھ میٹل فیکٹری نہیں، میٹل ریسیور ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ لوہا اوپر سے بھیجا گیا، بالکل قرآن کے مطابق۔ دوستو یہاں سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ انسانی خون میں بھی لوہا پایا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں ایک ایسی چیز ہے جسے ہیموگلوبن کہا جاتا ہے، جو آکسیجن کو پوری باڈی تک پہنچاتا ہے۔ اس کے درمیان لوہے کے ذرے ہوتے ہیں۔ مایو کلینک کے مطابق انسانی خون میں آکسیجن کو پکڑنے کے لیے لوہا کام کرتا ہے، یعنی اگر آئرن آسمان سے نہ آتا تو انسانی زندگی کبھی بھی ممکن نہیں تھی۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا جس میں انسانوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور پرنسپل بتایا ہے کہ کیا کفر کرنے والوں یعنی جھٹلانے والوں، ڈینائی کرنے والوں نے نہیں سوچا، نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔ مفسرین کے مطابق زمین کا مٹیریل، زمین کے اندر کی دھاتیں سب سپیس سے آئیں۔ اب اس کو کلیئر کرتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے کہ لوہا ہم نے نازل کیا، جبکہ سائنس بھی سیم یہی بات کہتی ہے کہ لوہا ستاروں میں بنتا ہے اور پھر میٹورائٹس کے ذریعے زمین پر گرتا ہے۔ لیکن دوستو یہاں ایک بات بہت زیادہ سوچنے والی ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تب نہ کوئی ٹیلیسکوپ تھا، نہ اسپیس سائنس تھی، نہ کوئی میٹل کی کیمسٹری تھی، نہ سپر نووا کا نالج تھا، اور نہ ہی کوئی میٹورائٹس کا کنسیپٹ تھا۔ پھر بھی یہ بات اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بتا دی گئی۔ کیسے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ یہ کتاب انسانی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ایک کریٹر کی بک ہے اور کریٹر کو اپنی کریشن کا پتہ ہوتا ہے۔ تو دوستو قرآن صرف روزے اور نماز کا نظام نہیں بلکہ قرآن ایک علم کی کتاب ہے، سائنس کی جڑ ہے اور ہدایت حاصل کرنے کا روشن ترین ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو سوچنے پر مجبور کرے اور سچائی کا ایک قدم اور آگے لے جائے تو سمجھیے گا کہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہاں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔